بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ العزیز یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ناظرین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دنیا میں نزول فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے لباس کو بھی نازل فرمایا تھا، لباس بھی اتارا تھا، تاکہ اس لباس کے ذریعے انسان اپنے سطر کو اسی طریقے سے اپنے بدن کو چھپائے اور اپنے بدن کو چھپا کر رکھے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی تین طرح کے لباسوں کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں اور تین طرح کے لباسوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ لباس کا پہلا درجہ وہ ہوا کرتا ہے جو انسان کے سطر کو چھپاتا ہے، اور یہ ہر ایک انسان کے لیے فرض عین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے اپنے سطر کو چھپانا یہ فرض عین ہے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سطر کیا ہے؟ تو دیکھیے، مرد اور عورت دونوں کا سطر ایک ہی ہے، اور وہ بدن کا وہ حصہ کہلاتا ہے، اور بدن کا وہ حصہ سطر میں داخل ہے جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے درمیان کا حصہ ہے۔ اس حصہ کو سطر کہا جاتا ہے۔ اس حصہ کو چھپانا ہر ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ کسی مرد کے لیے کسی مرد کو ناف سے لے کر گھٹنا تک کے درمیان کا حصہ بلا شدید اور بغیر کسی سخت مجبوری کے دکھانا جائز اور درست ہے، اور نہ کسی عورت کے لیے کسی مسلمان عورت کو بغیر کسی سخت مجبوری کے ناف سے لے کر گھٹنا تک کے درمیانی حصہ کو دکھلانا جائز اور درست ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے کہ مرد اور عورت دونوں کا سطر تو ایک ہے، لیکن مرد کے لیے پردہ کا حکم نہیں ہے اور عورت کے لیے پردہ کا حکم ہے۔ لہٰذا عورت کے لیے محرم کے سامنے جو پردہ ہے وہ یہ کہ عورت اپنے سطر کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ اور پیٹھ کے حصہ کو بھی چھپا کر رکھے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے جو غیر محرم کے سامنے پردہ ہے وہ پیشانی کے بال سے لے کر پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ مطلب یہ ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورتوں کے لیے اپنے پورے بدن کو چھپا کر رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر بدن کے دونوں ہتھیلی اور چہرہ اور دونوں پاؤں ٹخنا سے نیچے تک کے علاوہ بدن کے تمام حصہ کو چھپا کر نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ لباس کا جو دوسرا درجہ ہے وہ لباس کہلاتا ہے جو زیب و زینت کا لباس ہے، جو انسان کے پورے بدن کو چھپاتا ہے۔ اس کے اندر سر چھپانا بھی داخل ہے۔ اس دوسری قسم کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کو پوری دنیا پہنتی ہے۔ اس میں اہل فیشن لوگ سر نہیں ڈھانپتے ہیں، اور اہل فیشن لوگ سر ڈھانپنے کو زینت نہیں سمجھتے ہیں۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ لباس ہے جو علماء اور صلحاء کا لباس ہوا کرتا ہے، جو متقی لوگوں کا لباس ہوا کرتا ہے، جو نیک لوگوں کا لباس ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اسی لباس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا جو لباس ہے یہ سب سے بہتر لباس ہے۔ چنانچہ یہ بات
کہنے سے نہیں سمجھ میں آئے گی، بلکہ اگر آپ تجربہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ آپ ایک مہینہ آوارہ لوگوں کے لباس کو پہن کر دیکھیں اور ایک مہینہ نیک لوگوں کے لباس کو پہن کر دیکھیں تو پھر آپ کو اس بات کا تجربہ ہو جائے گا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے فرعون کے جادوگر آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کا لباس پہن کر نہیں آئے تھے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے تھے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ سنتی لباس کیا ہے، تو دیکھیے ہر دور میں اور ہر جگہ میں الگ الگ سنتی لباس ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جس دور میں اور جس جگہ میں نیک لوگوں کا جو لباس ہوا کرتا ہے وہی سنتی لباس کہلاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، تحقیق کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل فرمایا جو لباس تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے، وریشہ اور زینت کا لباس بھی ہم نے نازل فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ لباسوں میں سب سے بہتر لباس یہ تقوی کا لباس ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔